اچھے لوگوں کی شان کے بھی خلاف ہوتا ہے اور ڈسپلن کے بھی۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسا وعدہ نہیں کیا جو میں پورا نہ کر سکوں، خاص کر جو اس کے اختیار سے میں نے اعلان کیا تھا اس سے نیکسٹ ڈے خالد صاحب اور مختاری صاحب گواہ ہیں، میں نے کہا جی 1 کروڑ کا چیک لے جائے، 100 فارم جتنے میں نے اعلان کیے تھے لفافے میں ڈال کے اسی دن میں نے واپس ان کو بھیج دیا۔ آج چیمبر کو صبح آ کر پیسے دے، چھٹی ہے کل 5 مئی کو، 5 فیبری کو میں کل ہی چیک ایشو کروں گا۔ انہوں نے نہیں لیا، میں نے 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ تو میرے سوال پر کبھی نہیں، تو میرا نہیں خیال تھا کہ یہ سوال مجھ سے بنتا تھا، یہ چیمبر کے اس وقت سے بنتا تھا کہ جب چور صاحب نے اعلان کیا تھا تو کیا وہ جو کمی تھی وہ چور صاحب کے پارٹ پہ تھی یا ہمارے پارٹ پہ تھی؟ تو یہ آپ ان سے پوچھ کے پھر سوال کرتے تو میرا خیال زیادہ مطلب ٹیسٹ ہوتا۔ کوئی بات نہیں۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین محفل کو میں اپنی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں۔ چیمبر شاہ صاحب میرا خیال بات ختم ہوگی، ان کا سوال کا ان کا رائٹ بنتا تھا، جواب ہو گیا، تو میرا خیال خوشگوار موڈ میں آگے چلتے ہیں۔ چیمبر کی جو مینجمنٹ ہے، سردار طاہر صاحب جو پوری چیمبر کی باڈی ہے، خاص کر جو میرے سے سینئر بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اسلام آباد چیمبر جو کہ ایک کیپٹل کا چیمبر ہے، اس فورم پہ مجھے بلایا، مجھے عزت بخشی، میرے لیے یہ باعث سے بڑا فخر کی بات ہے۔ میرا آج یہ دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ میری کسی سکسیس پہ یا کامیابی پہ کلیپنگ کرتے ہیں، لیکن میں یہ آج چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے لیے کلیپنگ کروں اور اس عوام کے لیے اور جنرل پبلک کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو مجھے جانتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو مجھے نہیں جانتے۔ انہوں نے جب یہ کسی نے کنٹراورسی پیدا کرنے کی کوشش کی تو جو انہوں نے لوگوں کو بھرپور جواب دیا، اس کی مثال پاکستان میں آج کا کسی کے ساتھ نہیں۔ تو میں آپ سب لوگوں کو سلوٹی پیش کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس فورم سے جنرل پبلک، اپنی بہنیں، اپنی مائیں، اپنے بزرگ، اپنے بڑے، خاص کر جو بزنس میں بڑے ہیں، مجھے باہر کی دنیا سے بہت کالے ہیں، میں ان کا بھی بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں۔ میں ایک چیز کا، میں نے کبھی کاغذ نہیں لیے، آج بھی مجھے ضرورت نہیں ہے، صرف میں ایک کاغذ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں اگر یہ میڈیا والے اس کا ایک سکرین شاٹ لے لیں، میں نے صرف ان کے لیے دیا ہے، اس کے اوپر دستخط بھی موجود ہے، یہ ایک پیپر ہے میرے ہاتھ میں، اگر اس کا کوئی سکرین شاٹ لینا چاہے لے لیں۔ میں اس کی ایک لفظ کی ڈیٹیل آپ کو کر کے میں یہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جی میرے پاس ٹیکس سمری ہے، صرف کیونکہ آج میں 3 یا 4 فیبری کو آپ کے پاس ہوں، 4 فیبری یہ جنوری کی ہے، 1 جنوری 2026 سے 31 جنوری 2026، 1 منتھ یہ میرے ہاتھ میں۔ ایک ماہ میں نے کتنا ٹیکس دیا ہے گورنمنٹ کے خزانے میں، یہ سنیں، 37 کروڑ 48 لاکھ 81,936 روپے یہ گورنمنٹ کی ٹریجری میں جمع ہوا ہے، یہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع ہوا ہے۔ تو یار خدا کا خوف کریں، جو سردار صاحب نے بات کی ہے، ہمارے پاس آپ کی ATM مشینیں ہیں گورنمنٹ کی، ہم محنت کرتے ہیں، ہم نے پاکستان میں محنت کر کر کے کریڈیبلٹی اسٹیبلش کی، اس کریڈیبلٹی کے اوپر ہم اپنا بزنس کرتے ہیں، اور اس بزنس میں پیسے کون لیتا ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان لیتی ہے۔ گورنمنٹ کو میں کس لیے پیسے دیتا ہوں؟ گورنمنٹ نے مجھے 3-4 چیزیں دینی ہوتی ہیں، میں ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہوں مجھے بتائے گورنمنٹ نے ان ریٹرن مجھے کیا دیا ہے، وہ مجھے بتائے۔ نمبر 1 اس نے مجھے ہیلتھ دینی ہے، بتائیں آج پاکستان میں کوئی ایسا ہاسپیٹل ہے کہ جس میں میرے بچے جا کر علاج کرا سکے؟ یہ میں 38 کروڑ دینے کے بعد، ایک ماہ میں 38 کروڑ دینے کے بعد مجھے بتائیں، چلو جی میرا پوری زندگی کا ریکارڈ دیکھ لیں، میں نے کبھی پوری زندگی میں کسی سرکاری افسر میں جا کر 5 روپے کی چٹ بھی بنائی، چلو یہ بتا۔ دوسرا ایجوکیشن میں، دوسرا آپ لوگوں نے مجھے ایجوکیشن دینی ہے، میرے بچوں کو دینی ہے، میرے ملک کو دینی ہے تاکہ میرا ملک آگے جائے۔ بتائیں آپ نے کوئی ایک سکول، ایک کالج، ایک یونیورسٹی پاکستان کو دی ہے؟
جہاں پہ ہمارے جو کاروباری لوگ ہیں عزت کے ساتھ اپنے بچوں کو بجائے باہر بھیجنے کے، جن لوگوں کے بچے ہیں وہ پورے پاکستان کے بچے یونیورسٹیوں میں پڑھ سکے، آپ نے وہ آج دن تک اپنا وعدہ پورا کیا؟ تیسرا سب سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر سیکورٹی کی صورتحال۔ کیا آج لا اینڈ آرڈر سیکورٹی کی صورتحال وہ ہے کہ جو میں یہ ٹیکس دے کے ڈیزرو کروں؟ آپ بتائیں، باقی تو میں بعد میں کرتا ہوں، وہ نہیں ہے۔ میں ڈر جاتا ہوں، میں جب اپنی گلی میں موڑتا ہوں میرے آگے پولیس کی گاڑی ہو تو میں ڈر کے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں مجھے اریسٹ کرنے کے لیے میرے گھر میں یہ پولیس جا رہی ہے۔ یہ ہے بزنس مینوں کا خوف۔ بتائیں کس نے یہ اس ملک میں کام کرنا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان، یار اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہو، 26 کروڑ عوام کا ملک ہو، اور اللہ اور نبی کے ماننے والے ہوں، اور دنیا کی ذہین ترین یہ لوگ ہوں، 5 موسم ہوں، 5 دریا ہوں، گندم ہماری اپنی ہو، اناج ہمارا اپنا ہو، فروٹ ہمارا اپنا ہو، ریئر ارتھ منرل ہمارے اپنے ہوں، کمیونیکیشن سسٹم ہمارا اپنا ہو، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہم جو مرضی چاہیں کر سکے، تو یہ بتاؤ ہم ساری باتیں تمہاری مانتے ہیں، اور یہ بتاؤ ہم دنیا کے آخری نمبر پہ کیوں ہیں؟ اور یہ بتاؤ پسٹول پکڑ کے $1 ارب کے لیے تو دنیا کے چکر لگاتے ہو، کیوں لگاتے ہو؟ اس کا بھی تو جواب ہمیں دو۔ خدا کا خوف کرو۔ مقابلہ ہوتا ہے ہمارا اس وقت پاکستان میں، ہم نے مئی میں اگر جنگ جیتی ہے تو اب ہمیں اکنومیکلی بھی جنگ جیت رہی ہے، تب ہم اپنے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں، ورنہ یہ جنگ ہمارے لیے بعد میں جیتی ہوئی باعث شرمندگی بھی بن سکتی ہے۔ دیکھیں آپ کا مقابلہ کس سے ہے؟ ایک ازلی دشمن انڈیا جو کافر ملک ہے، اس کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے۔ کیا مقابلہ ہے؟ وہ آج اپنے بزنس مینوں کے لیے اس کا پرائم منسٹر کیا ڈیل لے رہا ہے یورپی یونین سے؟ 0 ٹیرف کے اوپر، کتنے کی؟ $200 بلین کی 1 سال کی وہ ڈیل آپ سے لے رہا ہے۔ بتائیں، جو میرے ملک کا انڈسٹریلسٹ ہے، جو میرے ملک کا کاروباری وہ آدمی ہے، جس کو بجلی اس خطے کی سب سے مہنگی ملے، جس کو گیس اس خطے کی سب سے مہنگی ملے، جس کا ٹیکس ریٹ 69% ہو، بتائیں سکیل لیبر نہ ہو، ایجوکیشن کی کمی ہو، اور اس کو ڈسپلن کی کمی ہو، مجھے بتائیں وہ دنیا میں کس طرح جا کر اس دشمن کی اس کے ساتھ کیسے کمپٹیشن کرے گا؟ کون آپ کی گڈ خریدے گا؟ آپ نے اپنے لوگوں کے لیے کیا لیا بتائیں؟ دوسرا، امریکہ کے ساتھ دیکھیں، اس نے ڈیل کی، آپ کو ٹیرف 19 ملا، انہوں نے 18 لے لیا۔ اب جو پہلے ان کا 25 تھا، ہمارا 19 تھا۔ ہمارا جو تاجر ہے اس کو کچھ نہ کچھ کمپٹیشن تھا۔ آپ تاجروں کو دبا کے کتنا وہ آپ کے لیے کر لیں گے؟ اب ان کا جب ٹیرف 18 ہو گیا ہے، تو جب آپ ایکسپورٹ کریں گے امریکہ میں، تو بتائیں آپ کا کیسے آپ ان کے ساتھ کمپیٹ کریں گے؟ کیا آپ کی ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا نہیں جائے گا؟ ابھی تک آپ دیکھ لیں، اس سال کی فگر ہے کہ 30 جون تک شاید آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے یہ $40 بلین تک چلا گیا۔ تو یار یہ سٹیٹ جو ہے اس نے کیسے پیسے کے بغیر چل رہا ہے؟ مجھے آپ سمجھائیں۔ ہم نے اگر جنگ میں فتح کی ہے تو اب ہم نے جب تک اکنامکس کے محاذ میں اس اکنامیکل کنڈیشن جو پاکستان کی ہے، اس میں اگر ہم نے اس انوائرمنٹ میں رہ کر اگر ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو نہ بڑھایا، اپنی امپورٹ کو کم نہ کیا، ہم اپنی پروڈکشن کیپیسٹی نہ بڑھائی، تو بتائیں ہم دنیا میں کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ میں آج آپ کو بتاؤں اتنے چیلنج ہے، میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں، میرا کلپ موجود ہے کہ پاکستان کو 1 سے 2 سال پانی کا سیریس مسئلہ آنے والا ہے، یہ میری آپ بات یاد رکھنا۔ اور ہم کوئی عام ملک نہیں ہیں، ہمارے ہر طرف تقریباً ایک دشمن بیٹھا۔ جہاں افغانستان میں جنگ ہوئی، ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو بنا دی، ایران میں بھی ہوگی تو شاید یہ پاکستان ان کو بنا دے دے، لیکن خدا نخواستہ زندگی میں آپ کے اوپر کوئی ایشو بنا، نہ آپ کو انڈیا تو پہلے آپ کا اصلی دشمن ہے، نہ آپ کو چائنا قبول کرے گا، نہ آپ کو افغان قبول کریں گے، نہ آپ کو ایران قبول کرے گا، آپ کو اپنی ٹیریٹری میں رہنا پڑے گا۔ تو بتائیں اس کے لیے کیا ہمارے پاس انتظام ہے؟ تو جب تک ہمارے پاس فوڈ سیکورٹی اور پانی، یہ ہم اپنی معیشت کو اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے کریں گے، تو بتائیں ہم دنیا میں کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟
یار اتنا بڑا اسلامک ملک، ہم نے ایک چیز میں ترقی کی، پوری دنیا میں ہم نے مانگنے والے اپنے چوکوں پہ بھر دیے، اپنے اشاروں پہ بھر دیے، پوری دنیا کے اوپر ہم نے مانگنے والے اتنے بھیج دیے، عمرے کے چکر میں بھی اور ٹورسٹ کے ویزے پہ بھی دنیا نے ہمارے آگے ہاتھ باندھ دیے۔ انہوں نے کہا بس کریں، یہ جو آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہمیں نہ بھیجیں۔ انہوں نے آپ کے ویزوں پہ پابندی لگا دی۔ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایئرپورٹوں کے اوپر انٹرو لے کر اپنے لوگوں کو آف لوڈ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کون کس کا مانگنے کو دل چاہتا؟ وہ بھی جو مسلمان ہو، جو کلمہ گو ہو، وہ مانگے گا۔ اور مسلمان تو دوسرے کا دکھ درد مانگتا ہے، وہ تو 40 گھروں تک اس کا تو ایمان یہ ہے کہ اگر کوئی بھوکا سو جائے اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ وہ کدھر مانگتا ہے؟ مسلمان کدھر مانگتا ہے؟ وہ اس وقت مانگتا ہے جب آپ کے ملک میں وہ سورسز نہ ہو، آپ کے ملک میں ان کو جاب کریشن نہ ہو۔ میں نے اس لیے آپ سے بات کی، میں نے اس وقت کی آپ کو فکر دی ہے جب انہوں نے مجھے بلائنڈ کیا۔ میں آپ ایک ہمارے دوست نے چیئرمین نائب صاحب کی بات کی، میں باہر پاکستان کا بندہ ہوں جو کہتا ہوں نیب کے بارے میں سب لوگ یہ کہتے ہیں نیب کو ختم ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں نیب کو رہنا چاہیے اور نیب کو اور سٹرینتھنگ ہونا چاہیے۔ لیکن میرا ایک نیب سے سوال ہے، آپ کی وساست ہے، بتائیں انہوں نے جو میرے خلاف انکوائری کھولی وہ آرگینک انکوائری ہے؟ ابھی لائیں فائل، میں رات 10 بجے تک ادھر بیٹھا ہوں، نیب کے دوست ادھر فائل لا کر آئے، مجھے 24 سپٹمبر کو نوٹس آیا میری FSL ٹاؤن کو، بتائیں ان کے پاس کون سی کمپلینٹ ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، ایک سنگل کمپلینٹ نہیں تھی، انہوں نے کیوں مجھے نوٹس بھیجا؟ اتنا ظلم کے ساتھ۔ اور یار دنیا اپنے تاجروں کو، اپنے سرمایہ داروں کا تحفظ کرتی ہے اور تم اپنے تاجروں کو ملائن کرتے ہو۔ لاؤ فائل میرے سامنے، ایک نوٹس لاؤ، اگر ہے میں اس شام کو اس دفتر سے اٹھوں گا نہیں آپ کی موجودگی میں جب تک میں اس کی پیمنٹ نہ دے دوں، اگر کسی ایک کا بھی کلیم موجود ہے۔ لائف میں چیلنج کرتا ہوں، میری تو 30-35 سال کی بزنس ہسٹری ہے، ایک بتائیں پاکستان میں کسی کے پاس چیک باؤنس ہو، ایک سنگل ہے تو بتائیں، کسی پاکستان کے PS میں میرے خلاف چیک باؤنس کا مقدمہ ہو؟ چلو جی میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کی کسی عدالت میں میرے سے پیسے لینے کو اس کی ریکوری کا مقدمہ ہو، چلو وہ بتا۔ آگے کی میں بات کرتا ہوں، کسی نے مجھ سے پیسے لینے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ادھر سٹیل ملوں کے مالک نظر آ رہے، پاک آئرن کا مالک ادھر بیٹھا ہوگا، پوچھیں کتنے سٹیل کے پیسے ان کی طرف ایڈوانس ہیں؟ ہم نے سٹیل اٹھایا ہی نہیں، ان کو پیسے ایڈوانس ہیں۔ کوئی اور بتا دے، کوئی لینڈ سپلائر بتا دے، جس نے ہمیں زمین دی ہے وہ بتا دے، کسی سے ہم نے مٹیریل اٹھایا وہ اٹھا دے، کسی سے ہم نے رینٹ مشینری لی ہے وہ اٹھا دے، کوئی سیمنٹ فیکٹری کا مالک بتا دے، کوئی ٹائل فیکٹری کا مالک بتا دے، المونیم کا مالک بتا دے، برسٹ کا مالک بتا دے، سٹیل کا مالک بتا دے، سیمنٹ کا پلانٹ کا مالک کوئی بتا دے کہ کسی نے ہم نے چلو جی پیٹرول ڈیزل کا اپنا بندہ کوئی پیٹرول پمپ کا مالک بتا دے، کسی کا ہم نے 1 روپیہ بھی دینا ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کر میں ابھی دینے کے لیے تیار، بتائیں کیسے انکوائری ہے؟ صرف انکوائری نہیں کھولی، پاکستان کے خبروں میں ملائم کرنے کے لیے ابھی انکوائری ہوئی نہیں ہے، پہلے خبریں اخباروں میں دی گئی۔ کیوں؟ اور انکوائری تو کرو، مجھے تو بلاؤ اور بلا کے پوچھو تو صحیح کہ آپ کے اوپر یہ الزام ہے، میں جواب دوں گا، نہیں جواب دے سکا تو پھر جو مرضی کرو، اور پوچھو تو صحیح۔ اور میں تو ابھی گیا نہیں ہوں مالک، مجھ سے تو تم نے پوچھا نہیں، تم نے اخباروں میں خبریں لگا دی کہ اتنی اپنا کیا نام ہے لوگوں سے پیسہ لیا، اور وہ بھی جھوٹی خبریں۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں اتنے ارب روپیہ لے لیا، کہاں ہے وہ اتنے ارب روپیہ؟ کہاں ہے وہ تمہاری ممبرشپ جو لاکھوں میں تم نے کہی تھی؟ کیوں غلط بیانی کرتے ہو؟ کیا وہ آرگینک انکوائری ہے؟ ہم نہیں سمجھتے۔ تو خدارہ اپنے اداروں کو اتنا ملائم نہ کرو، اپنے لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم مت کرو۔ یہ ہوا نہیں، دوسرا محکمہ جاگ گیا، اس نے کہا او بھائی، جب انہوں نے دیکھا کہ ادھر سے تو اس کو کچھ نہیں ہو رہا، انہوں نے جلدی سے کہا وہ اس نے تو STB نہیں بنایا، RDA راولپنڈی کہہ دیا STB نہیں بنایا۔ تم بتاؤ اتنا بڑا پنڈی ہے، تم نے کتنے راولپنڈی میں RDA میں STB بنائے ہیں؟ کیا راولپنڈی میں بیٹھنے والے رہنے والے وہ انسان نہیں ہیں؟ وہ بھیڑ بکری ہیں؟
کے لیے آپ تم نے کتنے ایس ٹی بی بنائے. کہا کہ گریڈ اسٹیشن کا جناب وائلیشن تب ہے اپروڈ نقشے میں گریڈ اسٹیشن کا پلاٹ نہیں ہے, موقع پہ بھی نہیں بنا. ہاں اپروڈ میں نہ ہوتا اور موقع پہ بنا ہوتا, وہ کہتے دیکھیں جی اپروڈ پلان میں تو گریڈ اسٹیشن کا پلاٹ نہیں, موقع پہ بنا, یہ وائلیشن ہے. اور نہ نقشے میں ہے نہ موقع پہ ہے, تو وائلیشن کیسے ہے؟ یعنی میری شروع سے بھالا. پھر تیسرا الزام کہ جناب نالا, میں نے نالا جہاں تک میری سکیم میں بنایا, جو میری سکیم آگے نہیں میں نہیں بناتا, گورنمنٹ بلا دے. یار مجھے یہ بتائیں, یہ کوئی آبجیکشن ہے؟ اور اتھارٹیوں کا کام کیا ہے؟ اتھارٹیوں کا کام ہے ہمیں فیسلیٹیٹ کرنا. یہ پاکستان عجیب ملک ہے, یہاں جو میرے ٹیکس سے لوگ تنخواہ لیتے ہیں وہ میرے اگینسٹ کام کرتے ہیں. باہر کی دنیا میں جو ٹیکس کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹ فار ٹھہراتے ہیں عوام کے سامنے, وہ عوام کے خادم بن کے کام کرتے ہیں. ہماری جو افسر شاہی ہے یہ ہمارے اوپر کیا کرتی ہے, یہ ہمارے اوپر حکمرانی کا خواب لے کر آتے ہیں. ان کو احساس نہیں ہے کہ ان کو جو سیلریاں ملتی ہیں, ان کے اللہ صلی اللہ, ان کی گاڑیاں, ان کے پیٹرول, ان کے ڈیزل, تمہارے بچوں کے پاس ہم نے اپنی زندگیاں کھو دی اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. ہماری تو باہر کی دنیا میں پراپرٹیاں, یا ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے, ہماری فیملیاں تو باہر نہیں ہیں, تمہاری فیملیاں بھی باہر ہیں, تمہارے پاس پاسپورٹ بھی باہر ہے, تمہاری جائیدادیں بھی باہر ہیں. ورنہ کے صاحب بتا دو کہ $140 بلین جو تم نے قرضہ لیا وہ ہے کہاں؟ میں نے تو نہیں کبھی استعمال کیا. اگر کیا ہے تو مجھے بتاؤ کہ $140 بلین میں میرے حصے کا قرضہ کہاں ہے؟ میں نے تو الٹا آپ کو ایک ایک ماہ میں 37 کروڑ روپے کا ٹیکس دے رہا ہوں, مجھ سے تو آپ لے رہے ہیں. اور اس کے بدلے میں کیا دے رہے ہیں کہ میرے خلاف بجائے کہ اگر کوئی وائلیشن تھی, اگر کوئی کمی ہے, اگر کوئی کوتاہی ہے, پاکستان میں بزنس کرنا آسان ہے, آپ ہمیں گائیڈ کریں, آپ ہماری رہنمائی کریں, آپ وہ کمیاں کوتاہیاں ہمیں بتائیں, ہم اس کو دور کریں. ہم اداروں کے ساتھ چلنے والے ہیں, اداروں کے اگینسٹ چلنے والے نہیں ہیں. کیوں؟ ہم نے کوئی سیاست نہیں کرنی, ہم نے بزنس کرنا ہے. سیاست جن کا کام ہے وہ کریں, ہم نے اپنا کام کرنا ہے. ہمیں نوٹس دے سکتے تھے کہ جناب یہ وائلیشن ہے, یہ کمی ہے, آپ 30 ڈیز میں پوری کریں. سیکنڈ نوٹس آ سکتا تھا, تیسرا نوٹس نہ ہوتا تو پھر فائن شروع ہو جاتا ہے. سکیم بناؤں میں, یہ میں گورنمنٹ کا کام کرتا ہوں. اگر آپ آرگنائز پلاننگ کو پاکستان میں نہیں ہونے دیں گے تو یہ پاکستان رہنے کے قابل نہیں ہوگا. یہ ملک کن لوگوں کے ہاتھ میں ہے؟ میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, میں اسلام آباد کی ایک بات کر کے آگے بڑھتا ہوں. کتنی میتھ غلط ہے. وہ جی اسلام آباد دنیا کا دوسرا خوبصورت کیپٹل ہے. اور یہ کہاں سے تم نے فکر لیا کیپٹل ہے؟ اور دنیا کا جو تھکا ہوا کیپٹل ہے اس میں بھی 50 5 سٹار ہوٹل ہے. تمہارے اسلام آباد میں ایک 5 سٹار ہوٹل نہیں ہے. تم کہتے ہو کہ یہ اسلام آباد کا دوسرا بڑا خوبصورت شہر ہے. کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ ایک سینٹورس انہوں نے محنت کر کے بنایا, اس کا بھی چوتھا ٹائر ابھی لیا. پر یقین جانے اگر سی ڈی اے کے لوگوں کا بس چلے وہ اس کو بھی گرا دیں, آ کر کوئی نہ کوئی وائلیشن نکال کے اس کو بھی گرا دیں کہ یہ کیوں بنا ہوا ہے. تو یاد کرنے دے کام. تم ساری دنیا گھومتے ہو, تمہیں نہیں پتا دنیا کے تھکے ہوئے کیپٹل میں بھی سکائی سکیپر بلڈنگ 80 90 سٹوری موجود ہیں. اسلام آباد میں ایک بلڈنگ نہیں تم نے 66 سال میں بننے دی. 1960 کو اسلام آباد میں وجود میں آیا تھا, 66 سال میں ایک بلڈنگ نہیں تم نے بننے دی. اور تم اس پاکستان کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہو؟ کتنے سال چاہیے؟ 78 سال ہو گئے. آج سے 25-30 سال پہلے پاکستان کا 1 روپیہ انڈیا کا 1.25 روپیہ تھا. آج ان کا 1 روپیہ ہمارے 3.25 روپے, اور اس کا بھی پتہ نہیں کہ اگلے لمحے کتنا وہ ہو جانا ہے. کتنا مشکل ہے یہ کاروبار کرنا کہ جس ملک یہ نہ پتا ہو کہ کاسٹ آف کنسٹرکشن, کاسٹ آف ڈیولپمنٹ اگلے ماہ کتنی بڑھ جانی ہے. یہ کوئی آسان کام ہے؟ اور دنیا کی حکومتیں اپنے تاجروں کے لیے کام کرتی ہیں. ہماری بیوروکریسی, ہماری افسر شاہی ہمارے خلاف کام کرتی ہے. ہم 2 چیزیں اپنی سیدھی کرتے ہیں, وہ 4 الٹی کر دیتے ہیں. ہم بات کے وہ 4 سیدھی کرتے ہیں, وہ اگلی 8 ٹیڑھی کر دیتے ہیں. ہماری سارا دن اسی کام میں لگا رہتا ہے. ہم 3 چیزیں سیدھی کرتے ہیں, اگلے دن دفتر آتے ہیں وہ کہتے ہیں 4 چیزیں اور انہوں نے الٹی کر دی.
کس لیے کہ ہم نے ان کو کام نہیں کرنے دیا.